فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صلوات آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو سے پہلے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ فاطمہ بی بی بنت محمد انیس صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ سارے ثواب کی مجلسوں میں عموماً اس آیت کو عنوان سخن قرار دیا جاتا ہے،
اور اگر دیکھا جائے تو والدین کے تعلق سے ایک پورا منشور ہے جسے قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے اپنے دامن میں ہمارے لیے محفوظ کیا ہے۔ جتنے بھی مسالک، جتنے بھی مذاہب، دنیا میں جتنے بھی نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، سب نے والدین کے تعلق سے اچھے طریقہ کار کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے۔ کسی نے بھی والدین کے ساتھ غفلت کو اچھا نہیں سمجھا۔ لیکن اگر اسلام کی تعلیم کو بغور دیکھا جائے تو ہمیں اسلام سے امید ہے کہ اس کا حکم دیگر مکاتب کے مقابلے میں ممتاز ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وہی بات جو سب کہتے ہیں اگر اسلام بھی کہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اسلام کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ سب سے بالادست، سب سے فوق، ورنہ تھوڑا سا اس کو کم کر دیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیچ کرے گا قبلہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر اسلام کوئی خاص بات کہتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ سبھی اس بات کے قائل ہیں جو دین رکھتے ہیں، وہ بھی جن کا دین اور مذہب پہ کوئی یقین نہیں ہے وہ بھی والدین کی توہین نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو کیوں مانا؟ اسلام والدین کے تعلق سے کون سی ایسی اہم بات کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نہ مانیں گے تو گویا اپنی آخرت کو تباہ کریں گے۔ دنیا والوں نے والدین کے تعلق سے بڑی سفارشیں کی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اچھا وتیرہ ہونا چاہیے، اچھا اخلاق ہونا چاہیے، لیکن اسلام نے جس منزل پر اسے رکھا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی تمہید کی ضرورت ہے۔ احترام کرنا اور ہے، ان کی عزت کرنا اور ہے، ان کا خیال رکھنا اور ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے والدین کا جو مرتبہ ہے خداوند عالم نے اس آیت میں ہمارے لیے واضح کر دیا۔ 4 آیتیں ہیں قرآن میں جس میں خداوند عالم نے توحید کے ساتھ والدین کے احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسلام میں توحید کا عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اگر اسے نہ مانا، اگر اسے تسلیم نہ کیا، اگر اس کے تعلق سے کچھ ڈھیلا پن رہ گیا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید اسلام کی جان ہے، اسلام کا رکن ہے، رکن رکین ہے۔
اور خدا کی وحدانیت سب سے اہم موضوع ہے، جس کے لیے سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اگر انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لیکن اگر توحید کا قائل نہیں ہے تو نہ اس کا عمل قابل قبول ہے اور نہ اس کے تمام خیر و خیرات خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ تو توحید جو ہے وہ انتہائی اہم چیز ہے۔ نماز توحید کے بعد ہے، روزہ توحید کے بعد ہے، حج و زکوٰۃ توحید کے بعد ہے۔ ساری چیزیں منحصر ہیں اس بات کے اوپر کہ خدا کو ایک مانا جائے۔ البتہ ایک بات واضح کر دوں کہ دنیا میں نہ جانے کتنے ہیں جو توحید کے ماننے والے ہیں، ان کی توحید میں اور ہماری توحید میں فرق ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں خدا کو ایک ماننا ہے، ہمارے ہاں پہلے تمام خداؤں کا انکار کرنا ہے۔ ایک ماننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پیغمبر نے جب خدا واحد کی وحدانیت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے استقبال کیا کہ 360-65 تو ہم پہلے ہی سے مانتے ہیں، اگر ایک آپ کبھی آ گیا تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کنجوسی پر لعنت ہو، ہم تو یوں ہی فراخ دل ہیں، خانہ کعبہ سجا ہوا ہے، چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صحن میں براجمان ہیں، تو جب اتنے ہیں تو ایک اپنا بھی لائیے، ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا ایک مانو، پیغمبر نے کہا کہ پہلے سب کا انکار کرو۔ ایک ماننا مردانگی نہیں ہے، سب کا انکار کر کے ایک ماننا۔ اس لیے کہ بت کا مطلب یہ نہیں ہے، صنم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، جو پیتل کے ہیں، جو خرمے کے ہیں، جو حلوے کے ہیں، جو لکڑی کے ہیں، جو سونے کے ہیں، نہیں، تمہارے اندر بھی بت خانہ سجا ہوا ہے۔ اقتدار کا بت، کرسی کا بت، انا کا بت، غرور کا بت، خود پسندی کا بت، پہلے اس کو باہر نکالو۔ جب یہ باہر نکل جائے لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، تب تمہاری زبان اس لائق بنے گی کہ تم کہہ سکو الا اللہ۔ آج لا الہ الا اللہ کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں سمجھ کے لا الہ الا اللہ کہا جا رہا تھا، لوگ کہہ بھی رہے تھے سمجھ کے اور لوگ سن کے سمجھ بھی رہے تھے، لہذا اس ایک لا الہ الا اللہ کے اوپر نہ جانے کتنوں کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والا بھی سمجھ رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں، اور سننے والے بھی سمجھ رہے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ لہذا لا الہ یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جسے ہر ایک اپنی زبان سے جاری کر دے، نہیں، تم میں اگر معاشرے کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہو، سماج سے ٹکرانے کا اگر جگر ہو، اس لیے کہ جب تم کہو گے لا الہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابو جہل والا بھی نہیں، ابو سفیان والا بھی نہیں، سونے اور چاندی والا بھی نہیں، جو اندر بسا ہوا ہے وہ بھی نہیں۔ تو جب سب کی دکانیں خطرے میں پڑ جائیں گی تو لا الہ الا اللہ کہنے والا محفوظ نہیں رہے گا۔ پہلے سوچ لو تمہارے اندر اتنی بہادری اور شجاعت ہے یا
اس لیے کہ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اس لیے کہ جب ہم سمجھ کے کہتے ہیں لا الہ، یہ چیزیں ہمارے اندر اثر کرتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اکبر سب سے بڑا، سب سے بڑا جب معنی ہے تو حزم بھی ہونا چاہیے، صرف زبان سے نہ کہیں اکبر۔ پھر اس سے بڑا کوئی نہیں، چاہے سپر پاور ہو، چاہے اقتصادیات کے میدان میں آگے ہو، ہتھیاروں کی سپلائی میں طاق ہو، اکبر اگر اللہ کو کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اکبر مانا ہے اسی کو انسان نظر میں رکھے، ورنہ کہہ رہے ہیں خدا کو اکبر اور سجدہ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اکبر کہنا اور ہوتا ہے، دل سے اکبر کہنا اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ زبان سے اکبر کہا ہے تو دل سے بھی اکبر کہو کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اور جب کوئی خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، تو جیسے توحید کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے خداوند عالم نے جب ذکر کیا کہ لا تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے معبود حقیقی کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نگاہ پروردگار میں جو حیثیت اسلام کے اندر توحید کی ہے وہی حیثیت احسان والدین کی ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں، جس طریقے سے توحید کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اگر اس نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، لیکن احسان والدین میں کوتاہی کی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، بہت جامع اور بہت ہی معنی کلام ہے والدین کے تعلق سے، جس میں خداوند عالم نے تمام نشیب و فراز کو سامنے رکھا ہے۔ بالوالدین احسانہ انشاءاللہ رک کر کے 1 منٹ میں اس کی توجیہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جیسا منشور اسلام نے دیا ہے، جیسا مرتبہ والدین کو خدا نے اسلام میں فراہم کیا ہے، دنیا تصور نہیں کر سکتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہاری خوش قسمتی کی بنیاد پر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان سے اف تک نہ کرنا۔ یہ اف کہاں کہا جاتا ہے؟ اچھی بات کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا ہے، خوشگوار گفتگو کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات انسان سنے جو اسے ناگوار گزرے۔ اور یہ کہاں؟ جب یہ بوڑھے ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اعلان کرتا ہے من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، ہم جسے طولانی عمر دیتے ہیں اسے اس کے اولین خلقت کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ یعنی جو بوڑھا ہے آج، اس میں بچپنا لے آتے ہیں۔ بچپنا کیسا؟ بچپنے میں ہاتھ تھے، طاقت نہیں تھی،
پیر تھے قوت، آنکھیں تھی پہچانتا نہیں تھا، کان تھے تشخیص نہیں دیتا تھا، بوڑھا ہونے کی صورت میں بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے بار بار تم سے کوئی بات کہی جائے اور تمہیں ناگوار گزرے، لیکن تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم اف والدین کے مقابلے میں اف نہ کہنا۔ عزیزان گرامی، خدا کتنا کریم ہے کہ جس نے والدین کو والدین بنایا ہے۔ شادی کرنا ہمارا کام ہے، والدین بننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا کرم نہ ہو تو ڈاکٹر کی دوائیں فیل ہو جاتی ہیں، لوگوں کے تعویذ گھنٹے کام نہیں آتے ہیں، نہ جانے کتنی جوخم اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آنگن میں بچے کی کلکاری نہیں سنائی دیتی ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو راشن کارڈ میں جگہ نہیں بچتی ہے، نہیں دیتا ہے تو سارے جتن ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ہم والدین اپنے اعتبار سے نہیں بنتے ہیں، بلکہ خدا بناتا ہے۔ والدین بھی اس نے بنایا اور والدین کا مرتبہ بھی اس نے بتایا۔ ہم اپنی محنت سے والدین نہیں بنے ہیں، اس نے والدین بنایا، اور والدین بنا کر کے کہا بالوالدین احسانا۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی خدمات کیا ہیں؟ اس لیے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری آغوش میں کون آنے والا ہے، ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آنے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو ان کا کمال کیا ہے؟ کہ ہم نے والدین بنایا ہے۔ لیکن دو کام ہے، ایک کام خلقت کا ہے، دوسرا کام تربیت کا ہے، جو میں رک کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ منشور کیسا پیش کیا؟ ہر اعتبار سے جامع اور مانے کہ انسان کی ساری چالاکیاں رکھی رہ جائیں۔ اگر تم سے یہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو تمہارے لیے ناگوار ہے، لا تقل لہما اف۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم خدا میں اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو خدا اسے استعمال کرتا۔ یعنی نگاہ پروردگار میں والدین کی اتنی اہمیت ہے کہ اف بھی نہ کہنا۔ ٹھیک ہے، ہم اف نہیں کہیں گے، لیکن غصہ دکھانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ جاتے جاتے اتنی زور سے دروازہ بند کیا، ہے ایک طریقہ یا نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اف نہ کہنا، اف نہیں کیا، نہیں، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں جھڑکیں گے، بات ہی نہیں کریں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اظہار ناراضگی کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان کو چھوڑ نہ دینا، ان کے پاس آؤ، بیٹھو، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ سٹھیا گئے ہیں، تم تو جوان ہو، یہ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، تم تو آ کے صحیح باتیں کرو۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آؤ ان سے اچھی گفتگو، اچھی باتیں کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی بات کرنے چھوڑ دینے کی ایک اظہار ناراضگی کی ترکیب ہے جو قرآن برداشت نہیں کرتا۔ ساری چالاکیوں کو پکڑ کے قرآن آواز دیتا ہے کہ
کہ تمہاری ساری ہوشیاری ہم نکال دیں گے، اس لیے کہ جس طریقے سے تم ان کے سامنے آ کر کے ان کی اذیت کا سبب بن سکتے ہو، ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے والدین ہیں۔ اوف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، بات کرنا چھوڑنا نہیں۔ آؤ قل لہما قولا کریما، اور یاد رکھو واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جب ان کے سامنے آنا تو سینہ تان کے نہ آنا، اکڑ کے نہ آنا، اس لیے کہ جو کچھ ہو انہی کی بدولت ہو۔ آج اگر آئی ایس بن گئے، آئی پی ایس بن گئے، کلکٹر صاحب بن گئے، آفیسر بن گئے، تو اگرچہ یہ چپراسی تھے، لیکن اگر انہوں نے مدد نہ کی ہوتی، ایک رات یوں ہی تمہارے حال کے اوپر چھوڑ دیا ہوتا، تو آج تمہارا وجود نہ ہوتا۔ لہذا ان کے سامنے جب آنا تو سینہ تان کے نہ آنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، شفقت کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکا کے آنا۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ والدین کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اپنے شانوں کو جھکا کے آنا جب تک زندہ رہیں، اس لیے کہ یہ وظیفہ شرعی ختم نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے والدین سے چلے گئے اب کچھ واجب نہیں ہے، نہیں، جب تک زندہ رہیں خدمتوں کا انداز کچھ اور ہے، دوا لانا ہے، لباس دینا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ کرنا ہے۔ اور جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ ختم ہوئے ہیں، خدمت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب خدمت کا انداز دوسرا ہے، ایصال ثواب کا۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دیکھو انہیں فراموش نہ کر جانا، انہیں بھول نہ جانا، انہیں نظر انداز نہ کرنا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار ان پر ویسے ہی رحمت فرما جیسے بچپنے میں اپنے رحم و شفقت سے انہوں نے پالا ہے۔ یہاں پہ میں رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف والدین کو حق نہیں دیا ہے، اولاد کو بھی حق دیا۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ دعا کر رہی ہے پروردگار ان پر ویسے ہی رحمت فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین بھی ہوش میں آ جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ مرنے کے بعد کیسی دعا چاہیے؟ جیسی دعا چاہیے ویسی ہی تربیت چاہیے، جیسی تربیت کرتے جاؤ گے ویسی دعا ملتی جائے گی۔ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر والدین کی طرف سے کوئی کوتاہی کرے تو وہ آنکھ ہو جاتا ہے، اور اگر والدین اپنے فرائض انجام نہ دیں تو وہ آنکھ ہو جاتے ہیں۔ آنکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی زندگی میں خدمت کرے، مرنے کے بعد والدین کو فراموش کر دے، تو زندگی میں ملحق تھا، مرنے کے بعد والدین سے آنکھ ہو گیا۔ ممکن ہے زندگی میں آنکھ ہو، توجہ نہیں دی، لیکن مرنے کے بعد والدین کے ہوش میں آ گیا، والدین کے لیے اس نے چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، واجبات انجام دیے، یہ آنکھ شدہ ملحق ہو جاتا ہے۔ تو جیسی دعا چاہیے ویسی تربیت ہونا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر ویسے ہی رحمت فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں ہمارے ساتھ شفقت اور رحمت کا سلوک کیا تھا۔ عزیزان گرامی، جب تک دنیا میں انسان باقی رہتا ہے تب تک خدمت کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن جب دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے تو خدمت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں
جو غربت میں زندگی گزارتے ہیں بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ کاش آج ہمارے والدین ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، انہیں لباس پہناتے، انہیں اس شان سے رکھتے، انہیں بہترین غذائیں، نہ جانے کتنی دواؤں کے بغیر وہ اس دنیا سے چلے گئے، نہ جانے کتنی مشکلات کو جھیل کر کے۔ نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی آپ ان کی ویسے ہی خدمت کر سکتے ہیں جیسا دل چاہ رہا ہے۔ وقت گیا نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے بالوالدین احسانا، خود لفظ احسان یہ قابل بحث ہے، اور بالوالدین احسانا یہ بھی قابل بحث ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ جو بلا عوض ہو۔ ہمارے ہاں سارا کاروبار جو ہے وہ معاوضہ ہے۔ عید میں آپ ہمارے ہاں آئے تھے تو بقرعید میں ہم آپ کے یہاں آئیں گے، 22 رجب کو آپ آئے تھے تو بقیہ دوسرے فنکشن میں ہم آئیں گے، اگر آپ نہیں آئے تو ہم نہیں آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ جو پہلے آیا ہے اس نے احسان کیا ہے، بعد میں جانے والا جو ہے وہ احسان نہیں کر رہا، یہ معاوضہ ہو گیا۔ والدین کچھ نہ کریں، ان کی جو خدمت ہے اولاد کے تعلق سے یہ زمانے کے لیے سابق ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر اولاد سر کے بل بھی کھڑی ہو جائے تو ممکن ہے حساب لگا کے بدلہ کہا جا سکے، لیکن احسان تو نہ کہا جائے گا۔ احسان بغیر بدلے کے ہوتا ہے۔ یہاں کے اوپر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق احسان کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ احسان کا مطلب والدین کے تعلق سے کیا ہے۔ میں اپنے جوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اولاد کا احسان کرنا والدین کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ بالوالدین احسانہ۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں احسان والدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعاً احسان ہو رہا ہے۔ احسان والدین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے والدین ہیں، ان کو اپنی ضرورت اپنے منہ سے بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوا کی ضرورت ہے، کہنا نہ پڑے۔ لباس کی ضرورت ہے، کہنا نہ پڑے۔ کسی چیز کی خواہش ہو، جس طریقے سے تم بچے تھے بول نہیں پاتے تھے، معافی ضمیر نہیں سمجھا سکتے تھے، لیکن یہ ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ آؤ اسی طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھو اور یہ محسوس کرو کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ بچہ والدین سے کچھ مانگتا ہے تو والدین کو فخر ہوتا ہے، لیکن جو دینے والے ہاتھ، اگر ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے تو ان کا غرور ٹوٹ جاتا ہے، انہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ورنہ اگر سڑک پہ کھڑا ہوا آدمی دوا کا پرچہ دکھا دے تو لوگ یوں ہی مدد کر دیا کرتے ہیں، پھر تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ کہہ دے کہ دوا لے آؤ تو تم دوا لے آئے، یہ احسان نہیں ہے۔ اور ایک لفظ اور بھی ہے بالوالدین احسانہ۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو ہم اپنے رسم و رواج کی بنیاد کے اوپر، ایک بیٹا اپنی شادی کرتا ہے، اسے بہت زیادہ خلیق سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ تابع فرمان سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے اپنے لیے شادی نہیں کی، اپنے والدین کے لیے کی ہے، یعنی ان کی خدمت کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آنے والی خاتون اسلامی تعلیمات سے آشنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے وہ ہر طرح کا جتن کرے گی، اور
والدین اگرچہ شوہر کے ہیں لیکن ان کی خدمت بھی کرے گی، لیکن صاحبزادے کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ مامور کرے کہ ہمارے والدین کی خدمت کرو۔ والد ایک لفظ، والدہ ایک لفظ، دونوں کے تثنیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والدین۔ والدین باپ تو کئی ہو سکتے ہیں، والدین کئی، باپ سسر بھی ہوتا ہے، باپ معلم بھی ہوتا ہے، باپ وہ باپ بھی ہوتا ہے جس سے آدمی پیدا ہو، لیکن والدین وہی ہوتے ہیں جن سے ولادت ہوتی ہے۔ تو شوہر صاحب کے والدین الگ ہیں اور بیوی صاحبہ کے والدین الگ ہیں۔ سب کو حکم دیا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں سب کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی بیوی کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اور شوہر کو حکم دیا گیا ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ کلکٹر صاحب یہ نہ سمجھے کہ ہم نے نرس لگا دی ہے، ہم نے پیمنٹ کر دیا ہے، ہم نے خادم رکھ دیا ہے، اس لیے کہ پیسے سے خدمتگار فراہم کرنا اور ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بالوالدین احسانہ کا فریضہ انجام دینا اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بالوالدین، یہ بات جو ہے وہ انصاف کا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ تمہارے والدین ہیں، ورنہ نہ جانے کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ کیمرہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، نگرانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں رشتے ناتے نہیں ہوتے ہیں، جہاں کاروباری معاملہ ہوتا ہے، وہاں خدمت تو ہو سکتی ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ لہذا قدرت آواز دے رہی ہے کہ تم خود آؤ، اپنے ہاتھوں سے انجام دو، اس لیے کہ یہ تمہارے والدین ہیں۔ جتنی محبت تمہارے دل میں ان کی ہے، کسی اور کے دل میں نہیں ہے، لہذا تم اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کو انجام دو۔ نرس رکھ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی مدد کے لیے رکھ دی ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے۔ کیوں؟ اب یہاں پہ ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب والدین خود اختیار سے والدین نہیں بنے، انہوں نے سوچا سمجھا نہیں تھا، یا مثلا ان کی اپنی زیادہ رائے نہیں تھی، یہ والدین بن گئے، تو آخر خداوند عالم نے اتنی اہمیت کیوں دی؟ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کام کیا ہے؟ کیا خدمات ہیں ان کی؟ عزیزان گرامی، ایک دوسری مقام کے اوپر خدا فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ لوگو، ہم نے تمہیں ایک زن و مرد سے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے خلق کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک زن و مرد سے۔ ایک زن و مرد آدم اور حوا کے ذریعے سے، ایک زن و مرد ماں اور باپ کے ذریعے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خدا قادر ہونے کے باوجود اگر وسیلہ فراہم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وسیلے کا انکار، اس لیے کہ جب وہ خالق ہو کر کے وسیلہ بنا رہا ہے۔ ہم نے پیدا کیا ہے، ان کو وسیلہ بنایا ہے، یہ خالق نہیں ہے۔ اچھا، جب خالق نہیں ہے تو کمال کیا ہے ان کا؟ اب یہاں سے ان کی بات شروع ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جو پیدا ہوتی ہیں وہی رہتی ہیں۔ ایک بکری ہی پیدا ہوتی ہے اور بکری ہی مرتی ہے۔ بکری کی خصوصیت کیا ہے؟ بزدلی، بکری ہی سے یہ صفت انسانوں کے درمیان میں آئی ہے، یعنی کمزور دل ہونا، ڈرپوک ہونا، یہ اس کا کمال نہیں ہے، خدا نے بنایا ہی ایسا ہے۔ بکری کو
شیر والا دل نہیں دیا ہے، اور شیر کو شیر پیدا کیا ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو بھی شیر، جوان ہوتا ہے تو بھی شیر، بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے تو بھی شیر۔ یہ ایک حضرت انسان ہے جو آدمی تو پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کی ذمہ داری کچھ اور بھی ہے۔ انہیں انسان بننا ہے، انہیں آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کی رہنمائی صحیح ہو جائے، تربیت صحیح ہو جائے، تو یہ پیدا ہوئے تھے آدمی، لیکن صحیح رہنمائی کی بنیاد کے اوپر فرشتے سجدہ کرنے کے لیے تیار، اور اگر صحیح رہنمائی نہ ہو تو شیطان بھی ان کے شر سے پناہ مانگے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، یعنی آدمیت سے انسانیت کا سفر ممکن، اور یہ سفر کس کے سائے میں ہوتا ہے؟ والدین کے سائے میں ہوتا ہے۔ یعنی میں اپنی گفتگو کا خلاصہ کروں تو پیدا کرنا خدا کا کام ہے، اور اس آدمی کو جو حابیل بھی ہو سکتا ہے، قابیل بھی ہو سکتا ہے، اس کو انسان بنانا یہ والدین کا کام ہے۔ آدمی پیدا ہوا، آدمی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ انسان کی لفظ استعمال ہوئی، لیکن قرآن قسم کھا کے کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے۔ جب آدمی سے یہ انسان بن گیا تب تو گھاٹے میں تھا، اگر آدمی رہتا تو کتنے خسارے میں رہتا۔ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس منزل کو طے کرنے کے لیے اب انہیں پیرنٹس کی ضرورت ہے، انہیں والدین کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم بھول گئے تعلیم و تربیت کے مسئلے کو۔ آج کسی حد تک تعلیم کا مسئلہ آسان ہو گیا، اور جاہل ماں باپ بھی اپنے پیٹ کاٹ کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ تعلیم کو تربیت سے نہ جوڑیے گا۔ تعلیم معاملہ ہے کہ آپ نے پیسہ دے دیا، اسکول نے آپ کے بچوں کو کچھ سکھا دیا۔ کیا سکھا دیا؟ اپڈیٹ کر دیا۔ اس لیے کہ ہمارا سارا زور اس بات کے اوپر ہے کہ اگر پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کیا۔ ہم نے اتنا قبول کر لیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کاہے کے لیے پڑھاتے ہیں؟ نہیں پڑھو گے تو کیا کرو گے، کیا کھاؤ گے؟ یعنی ہم نے تعلیم کو روٹی روزی سے جوڑا ہے۔ کاہے کے لیے؟ کمانے کے لیے۔ اسکول کیا کرتے ہیں؟ جو زمانے کی ضرورت ہے وہ سکھا دیتے ہیں، تعلیم ختم۔ لیکن اس تعلیم سے کیا تربیت بھی ہو جائے گی؟ اس تعلیم سے نہیں، تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ تعلیم و تربیت دو الگ الگ کنارے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خداوند عالم نے والدین کو جو مقام دیا ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر۔ اس لیے کہ تعلیم آسان ہے، تربیت مشکل ہے۔ میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت کتنی مشکل بات ہے، اور تربیت کے لیے انسان کو کتنا آمادہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر کے پاس ایک ضعیفہ آتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر کے کہ یہ ہمارا بیٹا مٹھائی زیادہ کھاتا ہے۔
آپ اسے نصیحت کر دیجئے تاکہ یہ کم کر دے۔ آپ نے فرمایا کل آنا۔ دوسرے دن اب جب وہ آئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو مٹھائی زیادہ مت کھایا کرو، نقصان کرے گا، اور احتیاط کرو، اپنی ماں کی بات مانو۔ کہا حضور یہ بات کہنی تھی تو کل ہی کہہ دیتے۔ فرماتے ہیں کل کیسے کہہ دیتا، کل میں نے خود کھائی تھی۔ توجہ فرمائیں گے، چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس سے جو پیغام ملتا ہے کہ ایک بات کہنے کے لیے اپنے کردار کو دیکھنا پڑتا ہے، اور نبی جیسا معصوم یہ فرما رہا ہے کہ جب میں نے خود کھائی ہے تو کس زبان سے کہوں تم نہ کھاؤ۔ اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام سخنرانیوں سے نہیں پھیلا، اسلام پیغمبر کے نفس قداست کے ذریعے سے، پیغمبر کے پاکیزگی کی بنیاد کے اوپر، پیغمبر کی حدیثوں کی بنیاد کے اوپر، پیغمبر کے اخلاق اور کرامات کی بنیاد کے اوپر پھیلا ہے کہ پیغمبر نے عمل پہلے کیا ہے، حکم بعد میں دیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی کہ پیغمبر اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ اگر میں نے خود کیا ہے تو دوسروں کو کہہ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ والدین اگر واقعاً تربیت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کتنی قربانی دینا ہے۔ صرف یہ کہہ کے ہٹ جائیں کہ ہم سیریل دیکھ رہے ہیں تم ہوم ورک کرو، نہیں، آپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی۔ جو بچے سے کہہ رہے ہیں پہلے خود کیجئے، تب جا کر کے بچے سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بچوں کو مسجد میں بھیجنا، ہماری خواتین بھی جب بچے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، بھیجنا کافی نہیں ہے، اپنی جان بچانے کے لیے مسجد امام باڑے کے حوالے کر دینا کہ کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سکون مل جائے، نہیں، مسجد سے آئیں، توجہ فرمائیں گے تو ان سے پوچھنا ضروری ہے کہ سنا کیا، سمجھے کیا۔ امام حسن سے بھی، امام حسین سے بھی۔ اور جب شوہر آتا ہے تو اس سے بھی گفتگو ہوتی ہے، ابو الحسن آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج میرے بابا نے یہ حدیث بیان کی ہے، آج اس قضیے کا یہ فیصلہ ہوا ہے، آج یہ واقعہ ہوا ہے۔ فاطمہ تم تو نہیں تھی مسجد میں، تم تو نہیں تھی، کہ آپ کا بیٹا حسن اسی لہجے میں بیان کرتا ہے جس لہجے میں پیغمبر سے سن کے آتا، ایسے بیان کیا کہ مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ اپنے بیٹے سے لہجہ نبوی سنیں۔ آئے، پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اب جو امام حسن گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اس گھر کے بزرگ کیسے ہیں، اس گھر کے بچے کیسے ہیں کہ اگر چادر کے نیچے نبوت آتی ہے تو خوشبو سونگھ لیتے ہیں، اور اگر پردے کے پیچھے امامت ہوتی ہے تو زبان کی لکنت بتا دیتی ہے۔ جیسے ہی کہا میرا سید و سردار جیسے مجھے دیکھ رہا ہو، مولا کائنات پردے سے باہر نکلے اور بیٹے کو گود میں لے کر کے منہ چوما کہ ہاں، خاندان رسالت کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں فاطمہ اپنے شوہر سے گفتگو کر رہی ہیں کہ آج مسجد میں کیا ہوا۔ مسجد بھیج دینا یہ کمال نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد ہو یا حسینیہ امام باڑہ، کلاس الگ ہوتا ہے، مجلس الگ ہوتی ہے۔ کلاس میں سن کا لحاظ رکھا جاتا ہے، معلومات کی کنٹینیوٹی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کل یہ پڑھا تھا، آج یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا،
تمام موضوعات پہلے سے طے ہوتے ہیں اور اسی کے دائرے میں اس کی معلومات ہوتی ہے اور اسے باقاعدہ پس منظر کا علم ہوتا ہے. لیکن مجلس میں جہاں 80 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے وہیں 8 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی بات سمجھے ہوں؟ کیا سمجھے؟ صحیح سمجھے یا غلط؟ امام حسن کو ضرورت نہیں ہے، وہ معصوم ہے. صدیقہ طاہرہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ معصوم ہیں. مولا کائنات کو ضرورت نہیں ہے، وہ معصوم ہیں. پیغمبر کو ضرورت نہیں ہے، وہ معصوم ہیں. لیکن اپنے عمل اور کردار سے صدیقہ طاہرہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جب ہمارا گھرانہ عصمتوں کے دائرے میں رہ کے اس بات کا اتنا اہتمام کرتا ہے تو تم تو غیر معصوم ہو، تعلیم و تربیت کا کتنا اہتمام کرنا چاہتے. جب تک تربیت نہ ہوگی، تربیت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، تربیت کے لیے پیش قدم ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ تربیت میں والدین کا بہترین اشتراک ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، خصوصاً آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس پہ مائیں بھی مصروف ہیں، باپ بھی مصروف ہیں، بچے بھی مصروف ہیں. اور اتنا زیادہ کہ بعض اوقات میں نے یہ مثال بھی دی ہے کہ خلوص کسے کہتے ہیں یا انہماک، جس کو کہتے ہیں کہ زیادہ توجہ جو انسان کو عبادت میں دینی چاہیے وہ ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ایک آدمی کسی چیز میں گم ہو جاتا ہے تو نہ اسے کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پینے کا ہوش ہوتا ہے، نہ گرمی اور نہ سردی کا. لیکن ایسے عالم میں بعض اوقات طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے کہ بیوی کو شوہر کے لیے وقت نہیں ملتا، شوہر کو بیوی کے لیے وقت نہیں ملتا، بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ملتا. آج کمانے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو پال لیں گے. بچہ پیسوں سے نہیں پلتا ہے، بچے کی ضرورت کچھ اور بھی ہے. جس طریقے سے ایک پودے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے باپ کے روب و جلال کی بھی ضرورت ہے اور ماں کے پیار کی بھی ضرورت ہے. اگر کوئی خاتون یہ سمجھیں کہ میں نوکری کرتی ہوں، میں اپنے بچے کو پال لوں گی، تو پل تو جائے گا لیکن کامل انسان نہیں ہوگا. اور کوئی صاحب یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے کام والی رکھ کر کے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر لیں گے، تو یاد رکھیے ماں کے بغیر پرورش نہیں ہو سکتی. اور دونوں کا انہماک بھی پرورش میں ہونا چاہیے. جب تک کہ یہ دونوں مل کے کسی مقصد کے لیے اپنی اولاد کو اگر تربیت نہیں کرتے ہیں تب تک اس ہدف تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے عرض کروں، لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علی جیسا مشکل کشا بھی ایک بہادر اولاد کی تلاش میں ہو تو صرف دعا نہیں کرتا ہے بلکہ تلاش کرتا ہے کہ بہادر خاندان کہاں ہے. عمل کی ضرورت ہے، تلاش کی ضرورت ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. لہذا صرف خواہش کی بنیاد پہ بچہ ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، تمنا کی بنیاد کے اوپر عالم دین نہیں بن جائے گا. ہمیں وہ چیزیں کریٹ کرنی ہوں گی، ویسا ماحول بنانا پڑے گا، تب جا کے اقدار اسلامی لوگوں کے قلوب کے اوپر اثر کرے گا. تو ہمیں خود محنت کرنے کی ضرورت ہے. جہاں باپ کا کردار ضروری ہے وہیں ماں کا بھی کردار ضروری ہے. پیغمبر نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے.
میں واضح کر دوں، ماں عورت ہوتی ہے، عورت کے پیر کے نیچے جنت نہیں رکھی ہے، ماں کے پیر کے نیچے رکھی ہے۔ یعنی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، بہن کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ سارے رشتے آپ کھنگال ڈالیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یعنی والدین کی تربیت انتہائی ضروری ہے اولاد کے لیے، اور والدین میں سب سے زیادہ مؤثر کردار ماں کا ہے، اس لیے کہ بچہ عاطفی طور پر ماں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بغیر ماں کے نہیں رہ پاتا ہے، بغیر ماں کے اپنے کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ لہذا جتنی دیر، یہ خداوند عالم کا کرم ہے کہ جب تک بچے کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ماں کے دل میں بھی اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بچوں کو نگاہوں کے سامنے سے نہیں ہٹا سکتی۔ لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے یہ محبت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر محبت کم نہ ہوتی، یہ بھی خدا کی دین ہے، محبت کم نہ ہوتی تو یہ سامنے بٹھائے رکھتی، اپنے نہ کام پہ جانے دیتی، نہ کوئی تعمیری کام کرنے دیتی۔ یعنی خدا نے زیادہ محبت ڈالی تو مقصد، محبت کو کم کیا تو وجہ۔ تحت اقدام الامہات کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مردوں کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ ماں کا اثر بچپنے میں، اور یہ شخص 80 سال کی عمر میں جا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی تربیت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ بچپنے میں تربیت کرتی ہے، 80 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی وہ اثر باقی رہتا ہے کہ اسے جنتی بنا دے یا جہنمی۔ اور اسی بات کو واضح کیا کہ ہور تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا تھا۔ یعنی کربلا میں جو ہور کو سعادت حاصل ہوئی ہے اس میں بھی ماں کا کردار سر فہرست۔ ایک مرتبہ جب ماں کا لفظ آیا تو کانپ گیا، میں بھی جواب دے سکتا ہوں، لیکن فوراً ذہن میں بات آئی، میری ماں کون اور حسین کی ماں کون؟ خاموش ہو گیا، نہیں، میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن یہ تو جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ ماں کا لفظ آیا، تیری ماں نے، یعنی امام حسین نے تصدیق کی کہ اگر ماں کی صحیح تربیت نہ ہوتی تو ایک رات میں جہنم سے جنت کا سفر طے نہ ہوتا۔ لہذا ماں کا کردار جو ہے وہ انسان کی سعادت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جتنا ماں صالحہ ہوگی اتنی ہی اولاد صالح ہوگی۔ ماں کی دعائیں انسان کے کام آتی رہتی ہیں۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے خدمت انجام دی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں پالا ہے، لیکن ہم نے بھی تو کچھ کیا ہے۔ ان کی تنخواہ کتنی تھی، ان کی آمدنی کتنی تھی، ایک گھر تھا، 8 بھائی بہن تھے، ہمارے حصے میں آیا ہی کیا؟ ہم نے تو غربت میں زندگی گزاری، لیکن ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہم نے تو بہت خدمت کی ہے۔ کیا اب بھی ہماری خدمت کا صلہ نہیں ملے گا؟ کیا ہم اب بھی خدمت کا حق ادا نہیں کر پائے ہیں؟ یہی بات امام صادق کے زمانے میں ایک شخص نے پوچھی کہ مولا جب ہم نے اپنے والدین کو واجب حج بھی کرایا ہے، مستحب حج و عمرہ بھی کرایا ہے، کاندھے پر بٹھا کر کے طواف اور سعی خانہ کعبہ کرایا ہے، کیا اب بھی حق ادا نہیں ہوا؟ تو وہ امام کہ جو اپنی خدمات کو بیان کرتے ہوئے اس شخص کو دیکھ کے دعائیں دے رہے تھے، وہ امام ایک مرتبہ اپنی پیشانی کے اوپر بل لے آتے ہیں، تم نے سوچا کیسے؟ سوچا کیسے؟ کیا آج کے جوانوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں؟
آج کا جوان والدین سے زیادہ پڑھا لکھا، والدین سے زیادہ قابل، والدین سے زیادہ کماؤ، والدین سے زیادہ پیسہ والا، والدین سے زیادہ اپڈیٹ، اس کو کون جھکائے گا والدین کے مقابلے میں؟ اس کے سر تسلیم کو کون جھکائے گا؟ یہ صرف دین اسلام ہے، یہ صرف تعلیمات آل محمد ہے۔ ایک مرتبہ جب امام سے بھی پوچھا گیا کہ ہم نے اتنی خدمات کی، آخر اس خدمات کا صلہ کیا ہوگا؟ تو امام کہتے ہیں تم نے خدمتوں کو دیکھا ہے، نیتوں کو نہیں دیکھا۔ تم نے خدمت کو دیکھا، نیت کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ جب تم خدمت کر رہے ہو تو ان کا مستقبل تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے یہ بستر کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے ان کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن زیادہ دن کی زحمت نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جب یہ خدمت کر رہے تھے تو تمہارا مستقبل ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، یہ دعا کر رہے تھے پروردگار ہماری زندگی بھی ان کو لگ جائے۔ دونوں کی خدمت میں بھی فرق، دونوں کی نیتوں میں بھی فرق۔ یہ موت کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ حیات کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ جتنا فرق حیات و موت میں ہے اتنا ہی فرق دونوں کی خدمات میں بھی ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ دعائیں دے رہے ہیں، ہم رہے نہ رہیں، یہ رہ جائیں، لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ خدا ان کی مشکل کو آسان کرے۔ لہذا اسلام ہے جو انسان کو تابع فرمان بنا سکتا ہے۔ ماں ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس، ماں وہ گھنیرا سایہ کہ جس کا احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ چھن جاتا ہے۔ اولاد کتنی ہی بڑی کی عمر کی ہو جائے لیکن ماں ہوتی ہے اور اس کی نگاہ میں اولاد ہی ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے ماں جینا چاہتی ہے۔ انسان اپنی ماں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور مائیں اپنی اولاد کی رازداں ہوتی ہیں۔ جتنی چھوٹی اولاد ہوتی ہے اتنی ہی ماں کو اپنی زندگی کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتی ہے۔ نہ جانے کیا غم تھا سیدہ کو کہ چھوٹی چھوٹی معصوم صورتوں کو دیکھنے کے باوجود عبادت کے مصلے پر بیٹھی ہوئی دعا کر رہی ہیں اجل اللہم وفاتی، پروردگار میری موت کو نزدیک کر دے، میری موت کو نزدیک کر دے۔ عزیزان گرامی، حسن و حسین بہت چھوٹے تھے، زینب ام کلثوم بہت زیادہ کم سن تھی، لیکن اس کے باوجود صدیقہ طاہرہ شاید اس وجہ سے کہ جس کی صداقت یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے مسلم تھی، اسے مسجد نبوی میں جھٹلایا گیا، اس سے گواہ مانگے گئے، اور جب گواہ لے کے آئیں تو ان گواہوں کو بھی رد کر دیا گیا۔ فاطمہ تڑپ تڑپ کر کے دعا کر رہی ہیں، کبھی بقی میں جاتی ہیں آنسو بہاتی ہیں، کبھی گھر میں آتی ہیں آنسو بہاتی ہیں۔ لوگوں نے آ کے کہا کہ فاطمہ کے رونے سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب یہ دن میں روتی ہیں تو ہمارے کاموں میں خلل ہوتا ہے، اور جب یہ رات کو روتی ہیں تو ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ آواز دی ابوالحسن جا کے ان سے کہہ دو کہ فاطمہ زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہے، ان قریب تمہارے درمیان سے جانے والی ہیں۔ اور ایک دن وہ آیا کہ جب صدیقہ طاہرہ نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کیا اور گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ عزیزو، علی بچوں کو آواز دیتے ہیں، دیکھو میں رونے کے لیے منع نہیں کرتا، لیکن زور سے نہ رونا،
اس لیے کہ پڑوسیوں کو خبر نہ ہو جائے، کہیں فاطمہ کی وصیت پر عمل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ عزیزو، وہ علی کہ جو ابھی تک بچوں کی آواز کے اوپر روک لگا رہے تھے، جب غسل دیتے دیتے ہاتھ پسلیوں تک پہنچا تو خود اپنی آواز کو قابو میں نہ کر سکے، ایک صیحہ کیا۔ ہاں، یہ راز اس وقت کھلا کہ جب سلمان نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، مولا آپ سے بڑا صابر ہم نے کسی کو نہیں پایا، آخر آپ کی آواز کیسے گریو بوکا کی گونجی تھی؟ کہا سلمان، زن و شوہر کے درمیان میں پردہ نہیں ہوتا، لیکن فاطمہ اپنی جان سے گزر گئی، لیکن انہوں نے اپنے مصائب میں مجھے شریک نہ کیا۔ ارے غسل دیتے دیتے ہاتھ پسلیوں تک پہنچا تو پتہ چلا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اجرکم اللہ، جزاکم خیر الجزا۔ عزیزو، ایک مناسبت آج کی بھی ہے، جناب زینب کی شہادت کی تاریخ 15 رجب ہے۔ جناب زینب جنہوں نے جناب سیدہ کی آغوش میں پرورش پائی ہے، کربلا کا درس انہوں نے سیکھا ہے۔ خاتون خانہ کا کام صرف کام کرنا نہیں ہے، بلکہ نسلوں کی پرورش ہے۔ نسل پروان چڑھا کر کے اسلام کے لیے انہوں نے ایک سرخروئی کا کام کیا۔ عزیزو، حسین نے سر دیا اسلام کی حفاظت کے لیے، زینب نے رضا دی، میدان سے دربار تک گئیں، بازار سے دربار تک گئی، اور دربار میں جب پہنچی ہیں، بس 2 منٹ کی زحمت اس کے بعد ختم دعا، دربار میں پہنچی ہیں تو دربار میں کچھ اس شان سے کھڑی تھی کہ یزید اپنے آپ کو سبک محسوس کر رہا تھا، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ پوچھتا ہے کہ من ہذہ المتکبرہ، یہ غرور مند خاتون کون سی ہے جس کے کھڑے ہونے کا انداز مجھے چھوٹا قرار دے رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ہے۔ کہا بیویوں کو سامنے سے ہٹاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیویاں ہٹنے والی نہیں تھیں، لیکن شمر کا تازیانہ جب چلا تو بیویاں ہٹ گئیں، لیکن ایک ضعیفہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، آواز دیتی ہے میں اپنی شہزادی کے وہ روبرو نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن جب تازیانہ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ اس کنیز نے، اس بوڑھی خاتون نے یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کو آواز دی، ارے تمہاری غیرت و حمیت کو کیا ہوا ہے کہ ایک کنیز جو تمہارے قوم سے تعلق رکھتی ہے اس کو غیر مرد اذیت پہنچا رہا ہے، تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حبشی جوان سامنے آ گئے، تلواریں نکال لی، اے یزید اس کو روک لے ورنہ تیرے دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی۔ فضہ تازیانہ کھانے سے بچ گئی، لیکن زینب نے کلیجہ تھام لیا، مدینے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے جد بزرگوار، آپ پر سلام۔ ایک کنیز کو بچانے کے لیے اتنے جوان سامنے آ گئے، لیکن آپ کی نواسی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک تازیانے کھاتی رہی، لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا زینب کو تازیانے سے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ ہماری اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیماری کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس سے انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، معصومین کے ساتھ انہیں مشہور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔
دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما، دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما، ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرحومہ و مغفورہ بی بی فاطمہ بنت محمد انیس صاحب کی روح کو ایصال فرما۔